السلام علیکم بچوں، آج ہم ایک اور موضوع پڑھیں گے۔ ہمارا موضوع ہے مفلسی۔ یہ آپ کی کتاب میں ایک نظم ہے جو نذیر اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں کہتے ہیں، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکھا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ یہ ہو گیا ایک بند، یہ 5 مصروں کا ایک بند ہے۔ دوسرا بند ہے، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، نان کا مطلب ہو گیا روٹی، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہ اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام بڑے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار تا فقیر، حالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ بچوں، پہلے ہم اس کے پہلے بند کی تشریح کریں گے، اس کے بعد اسی طرح تشریح کر کے بعد میں ہم سوال اس کے کریں گے۔ تو پہلے بند کی تشریح ہے، جب آدمی مفلسی سے دوچار ہو جاتا ہے، یعنی مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، یعنی اس کو طرح طرح کی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ وہ بیچارہ مفلسی کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کی حالت ابتر ہو جاتی ہے، یعنی خراب ہو جاتی ہے، اس کا حال کوئی نہیں محسوس کر سکتا، یعنی کوئی اس کے دل کی جان نہیں جان سکتا اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، وہ اکیلا ہی سب کچھ برداشت کرتا ہے، اس کا حال تو صرف مفلس ہی سمجھ سکتا ہے، ایک غریب انسان کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا بند ہے، اس کی تشریح اس طرح ہے، ایک غریب انسان کے لیے شان و شوکت کوئی معنی نہیں رکھتی، عزت شان شوکت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اسے صرف کھانے کے لیے ایک روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک روٹی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے، جس طرح کتا ایک ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی دنیا صرف اسی تک محدود رہتی ہے، یہی حالت ایک مفلس انسان کی ہوتی ہے، اس کی دوڑ دھوپ صرف ایک روٹی کے لیے ہوتی ہے، جس طرح کتے ایک ہڈی کے لیے لڑتے ہیں، اسی طرح یہی حال مفلس انسانوں کا بھی ہوتا ہے، جو ایک روٹی کے لیے دوسروں کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بند، مفلسی انسان میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرتی ہے، لوگوں کے پاس بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، غربت کے سبب کوئی اسے گدھا کہتا ہے تو کوئی بیل، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، بال اس کے بکھرے رہتے ہیں، اس کے دانت پیلے اور جسم پر میل جمی رہتی ہے۔ مفلس انسان کی حالت قیدیوں جیسی ہوتی ہے، یعنی اس کی حالت ایک قیدی جیسی ہوتی ہے، جس کو نہ بال کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نہ کچھ۔ مفلسی جو ہوتی ہے، یعنی غربت جو ہوتی ہے، شریفوں کو بھی ذلیل کرتی ہے، جو اچھے بھلے انسان ہوتے ہیں ان کو بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ شاعر کی شدید خواہش ہے، شاعر اس میں کون ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کی شدید خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مفلس میں مبتلا نہ کرے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غربت میں مبتلا نہ کرے۔ مفلسی کے سبب انسان میں اتنی خرابیاں اور خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، مفلس انسان کی تکلیف صرف مفلس ہی سمجھ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک غریب انسان کی حالت کو صرف ایک غریب انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ آگے اس کے سوال ہیں، پہلا سوال ہے، مفلسی آدمی کو کس کس طرح سے ستاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، مفلسی کی وجہ سے انسان کی حالت ابتر ہو جاتی ہے، یعنی خراب ہو جاتی ہے، وہ ایک روٹی کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اس پر جو کچھ گزرتی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے، اس کی تکلیف صرف ایک مفلس انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ مفلس آدمی کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے؟ ایک غریب انسان ایک مفلس انسان کو
ہر وقت روٹی کی فکر رہتی ہے۔ ایک اور سوال ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے لیکن اکثر ایگزام میں آتے رہتے ہیں، ایسے ہی سوال آتے ہیں، تو وہی میں نے لکھا ہے۔ نظم مفلسی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نظم مفلسی جو ہے نذیر اکبر آبادی کی تخلیق ہے۔ چوتھا سوال اس کا محاورے کے معنی، محاورہ ہیں، آگے اس کے محاورے بھی ہیں، ان کے معنی بتانے ہیں۔ محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ محاورہ کے معنی بات چیت کرنے کے ہیں، مگر قواعد میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی دے، یعنی اصلی حقیقی معنی نہ دے بلکہ مجازی معنی دے، محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلا دل جلانا یہ ایک مرکب ہے اور یہ محاورہ بھی ہے۔ دل اسم ہے، یعنی دل جلانا، یہ دو لفظ ہیں، دل الگ ہے، جلانا الگ ہے، تو یہ مرکب بن گیا۔ دل اسم ہے اور جلانا مصدر، ان دو الفاظ کو ملا کر دل جلانا محاورہ وجود میں آیا، یعنی ان دو لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بن گیا، ایک جملہ مرکب بن گیا جو محاورہ کہلایا، جس کے معنی سخت رنج دینا۔ دل جلانا کا مطلب ہو گیا سخت تکلیف دینا، حالانکہ دونوں لفظوں کے لغوی معنی بالکل الگ الگ ہیں، ان دونوں لفظوں کے لفظی معنی جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، دل الگ ہے، جلانا الگ ہے۔ آپ درجہ ذیل محاورات کس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ معنی خود بخود واضح ہو جائے، یعنی آگے کچھ محاورے ہیں، ان کو اس طرح آپ جملوں میں استعمال کرو تاکہ اس کے معنی نکل آئیں۔ اسی طرح ہے دل جلانا تو آپ نے سن لیا، چھاتی پر مونگ دلنا، جان پر کھیلنا، نظر لگنا، یہ دو چار محاورے ہیں، ان کا لکھنا ہے، معنی بھی لکھیں گے، اس طرح لکھیں گے، ہم جملہ بنائیں گے تاکہ اس کے معنی نکل آئیں۔ دوسرا ہے جان پر کھیلنا۔ سعید زندگی سے تنگ آ چکا تھا، وہ اس کے دوست نے اپنی جان پر کھیل کر سعید کی جان بچائی۔ دوسرا محاورہ ہے چھاتی پر مونگ دلنا، کسی پر سختی کرنا، یعنی کسی پر ظلم کرنا۔ کیوں ایسی باتیں کر کے شاکر، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو شاکر، چھاتی پر مونگ دل رہے ہو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ احمد کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم جو ہے مفلسی، اس کا خلاصہ نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کا خلاصہ ہم پڑھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے اس نظم میں مفلسی اور غریبی کے نقص اور خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک مفلس انسان پر کیا بیتتی ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ جب انسان مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ مفلسی اس کو طرح طرح کے دکھ دیتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ مفلس انسان کو دن رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، یعنی ایک غریب انسان کو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے اور پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، ہر وقت کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیسے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے۔ اس دکھ کو وہی جان سکتا ہے جو غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہو، یعنی یہ دکھ وہی جانتا ہے جس نے یہ حالت دیکھی ہو۔ ایک غریب اور مفلس انسان کو اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اسے اپنی عزت کی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ تو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے پر اپنی جان دینے لگتا ہے، وہ روٹی والے برتن پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ کسی طرح اپنا پیٹ بھر لے، وہ سوچتا ہے کہ اس وقت کھانا مل رہا ہے، کیا معلوم دوسرے وقت کی روٹی ملے یا نہ۔ غریب انسان روٹی کے لیے ایسے لڑ پڑتے ہیں جیسے کتے ہڈی پر لڑتے ہیں۔ انسان کتنا ہی شریف، ایماندار اور نیک ہو، لیکن مفلسی کی وجہ سے کوئی اس کو گدھا کہتا ہے اور کوئی بیل کہہ دیتا ہے، کوئی اس کی عزت اور احترام نہیں کرتا۔ مفلس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بال گرد و غبار میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا منہ خشک ہوا ہوتا ہے، دانت پیلے ہوتے ہیں اور وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کی شکل قیدیوں کی جیسی بن گئی ہوتی ہے۔ شاعر خدا سے دعا کرتے ہیں، یعنی نذیر اکبر آبادی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ سے لے کر فقیر تک کوئی مفلسی کا شکار نہ ہو۔